أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جس موضوع کا انتخاب میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہے، وہ موضوع نہایت اہم ہے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس موضوع کی نہایت بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ اس موضوع کے حوالہ سے بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی. موضوع یہ ہے کہ اسلام اس کی نشر و اشاعت کے اندر، اس کی تبلیغ کے اندر، اس کی ترویج کے اندر، اس کے پھیلاؤ کے اندر، اس کی سربلندی کے اندر خواتین کا کردار، ہمارے ہاں مردوں کے کردار ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے کردار لوگوں کو سنائے جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ خیال کیا چونکہ خواتین وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ وہ ترقی کے راستے پر، وہ دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ترقی کی شاہراہ پر اسی وقت کاربند ہو سکتا ہے جس وقت اس معاشرے کی خواتین اپنی سیرت و کردار کو صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین اور ہمارے اسلاف میں سے جو خواتین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار پیش کرتی رہیں، ان جیسا کردار جب تک خواتین نہیں اپناتی تب تک کسی بھی معاشرے کا اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کی طرف سفر آسان نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کی سربلندی کے لیے خواتین نے کردار پیش کیا، تعلیم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، عقیدہ توحید کے ابلاغ کے میدان میں، کلمہ حق کی سربلندی کے میدان میں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں خواتین اپنا کردار پیش کرتی رہیں. خواتین، ان کو دین سے کس قدر محبت ہونی چاہیے، ان کو دین سے کس قدر پیار ہونا چاہیے، صحابیات کریمات ان کو دیکھتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہتی ہیں: اللہ کے رسول، آپ مردوں کو درس دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ہمیں بھی واعظ کریں، ہمیں بھی نصیحت کریں، ہمارے لیے بھی کوئی دن نکالیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واعظ اور نصیحت کے لیے ایک دن کو مقرر کر لیا ہے. اور خواتین نے کیسا کیسا کردار پیش کیا. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ وہ بھی خواتین میں سے ہے. کون ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے.
جب مکہ کے اندر توحید کی دعوت کو دینا نہایت مشکل تھا، جب توحید کی دعوت دینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، مردوں کے اندر بھی توحید کی دعوت دینا اتنا آسان نہیں تھا، اس عالم کے اندر بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ کی گلیوں اور بازاروں کے اندر کائنات کے رب کی توحید کے آوازوں کو بلند کر رہی ہیں اور لوگوں کو کائنات کے رب کی توحید کی دعوت دے رہی ہیں، لوگوں کو کہہ رہی ہیں لات و منات کو چھوڑ دو، عزا و حبل کو چھوڑ دو، لیلا و بوانا کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے جھکنا شروع کر دو۔ آپ کے خانوادے کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے ایک مرتبہ دیکھا ابو جہل سمیہ پہ ظلم کر رہا ہے، سمیہ کو مار رہا ہے۔ کائنات کے امام نے سمیہ کو مار پڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کے خانوادے تم صبر کر لو، اللہ رب العزت کے وعدے کو میں نے تمہارے لیے، جنت کے وعدے کو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں سنا دیا ہے۔ آج تم دنیا کے اندر رب کی توحید کی خاطر مارے کھانے والی، آج تمہارا خانوادہ رب کی توحید کے لیے زخموں کو سہنے والا، آج تمہارا خانوادہ رب کی توحید کی خاطر لوگوں کی بدتمیزیوں کو، اوباشیوں کو برداشت کرنے والا، لیکن اس کے بدلے تمہارے صبر کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ جنت کے وعدے کو کر لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر سمیہ کا وجود، اس کو اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر اس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں کی طرف ہانکا گیا۔ آپ کا وجود چرچراتا ہے، دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، آپ نے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا گوارا کر لیا، لیکن رہتی دنیا تک کی آنے والی عورتوں کو اس بات کا پیغام دے دیا، رب کی توحید کی خاطر، رب کے دین کی خاطر کٹ جانا گوارا کر لینا ہے، لیکن دین حنیف کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، صفیہ نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ پہلی عورت ہیں جس نے اسلام کے راستے کے اندر ایک کافر کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا۔ آج خواتین وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہیں، بزدل محسوس کرتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، کم حوصلہ ہیں، کم ہمت ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، میری ماؤں کے لیے امت کی ان بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر نمونہ موجود ہے، جنہوں نے ایمان کو جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اللہ رب العزت نے سینے کو شجاعت کے ساتھ بھر دیا تھا۔ کہا تبوک کے موقع پر جب صحابہ اگلے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، خیموں کے اندر خواتین موجود ہیں، کفار کے اندر سے کوئی آتا ہے، اب انہوں نے اپنا کوئی بندہ بھیجا ہے، اپنا کوئی ایجنٹ بھیجا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ خیموں کے اندر کوئی صرف عورتیں ہیں یا مرد بھی موجود ہیں۔ ادھر اس کو آتے ہوئے دیکھا، اس جاسوس کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے چہرے کے اوپر نقاب کو اوڑھتی ہیں، ہاتھ میں خنجر کو تھامتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اپنے خنجر کے وار کے ساتھ اس کافر کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ اور ایمان کیسا، حیا کیسی! آج خواتین تمہاری حیا کا عالم کیا ہے، تمہارے پردہ داری کا عالم کیا ہے آج، لیکن اس کائنات کے امام کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی حیا کا عالم کیا ہے؟
آپ کا سگا بھائی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں. آپ شہید ہوئے، آپ کی شہادت کی اطلاع پہنچتی ہے. سیدہ اٹھتی ہیں، اپنی چادر کو تھامتی ہیں، اپنی چادر کو قابو کرتی ہیں، اس کو پکڑتی ہیں، اس کو سنبھالتی ہیں. پاس ہی بیٹھی کوئی عورت کہتی ہے دیکھو اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس کو اپنے پردے کی پڑی ہے، اس کو اپنی چادر کی پڑی ہے. کہا میرا بھائی شہید ہوا ہے، میری حیا تو نہیں چلی گئی ہے. وہ کیسے ایمان والیاں تھیں، وہ کیسی تقوی والیاں تھیں، وہ کیسی للہیت والیاں تھیں. آؤ ذرا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. فرعون کے محل کے اندر پلنے والی، فرعون کے ساتھ رہنے والی، فرعون کے محلات کی ملکہ، فرعون کے محلات کے اندر جاہ و جلال سے رہنے والی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں. رب نے آزمائش کو نازل کیا ہے. آج سیدہ اللہ کی توحید کی دعوت کو پہچان لیتی ہے، دعوت توحید کو قبول کر لیتی ہے. دعوت توحید کو قبول کرنے کے بعد جب دعوت کے ساتھ تمسک کو اختیار کیا تو آج سنو، جب بھی انسان توحید کے ساتھ جڑتا ہے، عقیدہ کے ساتھ جڑتا ہے، دین کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرعون نے ظلم کے پہاڑوں کو توڑا. آسیہ سلام اللہ علیہا ان کے جیون کو تنگ کیا گیا، آپ کو سولی پہ لٹکانے کا وقت آیا. سیدہ نے فرعون کے محلات کو نہیں دیکھا، اس کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، اس کے مال کو نہیں دیکھا، اس کے اسباب کو نہیں دیکھا، مال کی فراوانی کو نہیں دیکھا. آج سارا رونا، آج سارے جھگڑے، آج ساری بدنیتی، بد ایمانیاں، بے دینیاں، وہ ساری مال کی وجہ سے ہیں. لیکن سیدہ نے فرعون کے محلات کے اندر ملنے والے اس سکون کو نہیں دیکھا. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے اور میرے لیے اپنے ہی پاس جنت کے اندر ایک گھر کو تعمیر کر دے. آج خواتین تمہارا ایمان ان خواتین جیسا کیوں نہیں ہے؟ تم آج اپنے سینوں کے اندر ان خواتین کے ایمان سا ایمان کیوں نہیں سموئے ہوئے ہو؟ کائنات کے امام کی صحابیہ ہے، ام سلیم نام ہے، اور حقیقت بات یہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، اس کے اندر عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے اس قدر زبردست پہلو موجود ہیں، اس قدر دروس موجود ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر کوئی عورت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لے، ان کی زندگی کو اپنے اندر ان کے پہلوؤں کو داخل کر لے، تو یقین مانیے اس سے بہترین عورت کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کو قبول کرتی ہے. آپ کا بیٹا ننھا سا انس ہے اور آپ کا شوہر مالک ہے. اس قدر بلند مقام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ کائنات کے امام نے کہا رأیت الجنہ فاذا بامرأۃ، میں نے جنت کے اندر داخل ہوا، جنت کے اندر دیکھا وہاں پہ ام سلیم کھڑی تھی. ام سلیم کے مقام کا، اس قسمتی کا عالم کیا ہے؟ کائنات کا امام ام سلیم کو جنت کی بشارت دے رہا ہے. کہا میں جنت میں دیکھتا ہوں ام سلیم کھڑی ہے. ام سلیم کو اس قدر بلند مقام کیوں ملا ہے؟ ام سلیم کا میاں، اس کا شوہر مالک ہے. آپ دعوت توحید کو قبول کرتی ہیں، وہ دعوت توحید کو قبول نہیں کرتا ہے. کہا
اے میری بیوی اسبوت، کیا تو ساپی ہو گئی ہے، تو بے دین ہو گئی ہے، بد مذہب ہو گئی ہے؟ کہا ما سبوت ولکنی اسلمت، کہا نہیں میں ساپی نہیں ہوئی، بے دین نہیں ہوئی، بلکہ میں نے تو دعوت اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ کہا میں نے تو اللہ رب العزت کے دین کو قبول کر لیا، اس کے راستے کو پہچان لیا، اس کی دعوت توحید کو پہچان لیا ہے۔ اب اپنے بیٹے ننھے سے انس کو کیا کہہ رہی ہے؟ وَجَعَلَتْ تُلَكِّنُ أَنَسَ قُلْ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اپنے ننھے سے انس کو کیا کہہ رہی ہے؟ آج مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا تو نے بڑا بزنس مین بننا ہے، تو نے بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کرنا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو نے دنیا کے معاملات کے اندر بڑی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، عروج کو حاصل کرنا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کیا تلقین کر رہی ہے؟ ننھے سے انس کو کہہ رہی ہے، اس کو ڈر یہ ہے اس کا باپ جو ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام سے بغاوت رکھتا ہے، کہیں یہ بیٹا اپنے باپ کے پیار کے اندر اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو دعوت دے رہی ہے، بیٹا اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، بیٹا تلقن انس قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، انس اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کر دے۔ باپ آتا ہے، باپ دیکھتا ہے، اس کی ماں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ام سلیم لا تفسد علی ابنی، اے ام سلیم تو میرے بیٹے کے درمیان اور میرے درمیان فساد کی دیواروں کو کھڑا کر رہی ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں فساد کو پیدا نہیں کر رہی، بلکہ اپنے بیٹے کو جنت کے راستے پہ چلا رہی ہوں، جنت کی شاہراہ پہ چلا رہی ہوں، جہنم سے بچا رہی ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شوہر اس سے لڑتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے، لڑ کر وہ غصے کے اندر گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کا دشمن اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے قتل کی اطلاع ملی، اب انس رضی اللہ تعالی عنہ، ننھا سا انس سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ اتنے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلتا ہے کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہے۔ وہ نکاح کا پیغام بیچتا ہے، ام سلیم جواب میں کہتی ہے، کہا تو نے اسلام کو قبول نہیں کیا، میں اسلام کو قبول کر چکی ہوں، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، میرا تیرے سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، میں تیری دعوت نکاح کو قبول نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ کیسی عورت تھی، اس نے اپنے سر سے خاوند کی چھت کو ہٹ جانے کے باوجود بھی ایک نئے آنے والے رشتے کو قبول نہیں کیا، اور وجہ کچھ اور بیان نہیں کی ہے، صرف یہ وجہ بیان کی ہے، کہا تو نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا ابو طلحہ پھر نکاح بیچتا، نکاح کا پیغام بیچتا، وہ پھر انکار کرتی، وہ پھر بیعہ کا پیغام بیچتا، وہ پھر انکار کرتی، کہتی لات و منات و عزا و ہبل کو پوجنے والے کیا وہ نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے اس قدر زبردست انداز سے ام سلیم نے دعوت توحید دی کہ اسلام نے میرے سینے کے اندر گھر کر لیا اور میں نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ کہا جب بتلایا کہ میں نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ام سلیم کا جواب کیا ہے؟ ام سلیم نے کہا ہاں اب میں تیرے نکاح کو قبول کرتی ہوں، اب تیرے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں۔ اور آگے کیا عجیب الفاظ کہتی ہے، کہا اور یہی تیرا نکاح، یہی تیرا اسلام کو قبول کرنا، یہی میرے نکاح کا حق مہر ٹھہرے گا، کچھ اور حق مہر بھی نہیں مانگا ہے۔ کیا چاہتی تھی وہ خواتین، اور آج میری مائیں میری بہنیں کیا چاہتی ہیں؟ دنیا کا مال چاہتی ہیں، متاع چاہتی ہیں، شہرت اپنے بچوں کے لیے چاہتی ہیں، اور وہ ماں تھی وہ کیا چاہتی ہے، وہ عورت تھی کیا چاہتی ہے؟ صرف اسلام چاہتی ہے، توحید چاہتی ہے،
اور اس کے بدلے میں قیامت کے روز جنت اس کا وعدہ کائنات کے رب کے ہاں سے چاہتی ہے۔ شادی ہو گئی، اب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، ابو طلحہ آپ کا شوہر ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ام سلیم کی زندگی کے اندر آج خواتین کے لیے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ آپ کا خامند وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، پیچھے سے خامند کا ننھا سا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کو جنازہ پڑھا گیا، دفنایا گیا غسل دے کر۔ لوگوں کو کہا میرا خامند سفر سے آئے گا، تھکا ہارا ہوگا، کوئی اس کو یہ نہ بتلائے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس کا خامند آتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، حتیٰ کہ حق زوجیت کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد اپنے خامند کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابو طلحہ اگر کسی شخص کے پاس کسی شخص نے کوئی امانت رکھوائی ہو اور اب امانت جو اس کا مالک ہے وہ اس امانت دار کے پاس چلا جائے، اس سے امانت مانگے اور آگے سے وہ غصہ کرے کہ ایسا غصہ کرنا اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا نہیں، غصہ تو نہیں کرنا چاہیے، اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اصل مالک آ گیا ہے، اس نے مانگا ہے، اس کو لٹا دینا چاہیے۔ آگے سے کیا کہتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا؟ کہتی ہیں پھر جس نے آپ کو بیٹا عطا کیا تھا، جو اس کا حقیقی مالک تھا، اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم نے مجھے ایسی نصیحت کی، اس انداز سے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی کہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہی موجود نہیں تھا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ام سلیم ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آتے ہیں، لوگ آپ کے لیے تحائف پیش کر رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر طرح طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ام سلیم غریب ہے، سوچتی ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو کیا پیش کر سکتی ہوں؟ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہی ہے، تکلیف محسوس کر رہی ہے، میں اللہ کے رسول کو کیا پیش کر سکتی ہوں؟ اور تو ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تم نے بھی کبھی خیال کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے راستے میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی تم نے بھی تکلیف کو محسوس کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ رب العزت کی توحید کے راستے میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ کہا میرے ذہن میں خیال آیا، میرے پاس تو میری کل کائنات میرا بیٹا انس ہے، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں انس کو پیش کر دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، آپ کے لوٹے کو بھر کے لاؤں، آپ کے لیے غسل کے لیے لوٹے کو بھر کر لاؤں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، کیا کہا خدمت 10 سنین، انس نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کی ہے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے۔ آج ہم نے بھی کچھ اسلام کے لیے پیش کیا ہے؟ آج تو عالم یہ ہے بیٹا مسجد جانا شروع ہو جائے نا، چند گھنٹے زیادہ مسجد کے اندر قیام کرنے لگے، مسجد کی خدمت کرنے لگے، عورتیں کہنے لگتی ہیں مولویاں دے ہتھے چڑھ گئے، ہن تباہ ہو جانے، معیشت دا بیڑا گڑک ہو جانے۔ آج عالم یہ ہے دین کے راستے میں بیٹا نکلنے لگے، باپ بھی کانپنا شروع، بیٹے بھی کام، بھائی بھی کامنا شروع، بہنیں بھی پریشان، ماں بھی پریشان۔ یہ جی مولویوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اب یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے معاملات نہیں سنور سکتے، یہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، اس کی معیشت کیسے ترقی کرے گی، گھر والوں کو کیسے کھلائے گا۔ وہ بھی ماں تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا، اس نے کہا نہیں،
میں اپنا بیٹا کائنات کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر پیش کروں گی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ ایسی ایسی مثالیں، عورتیں، ایسا ایسا کردار۔ آج ہمارا کیا کردار ہے؟ اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر آج ہماری خواتین کا کیا کردار ہے؟ اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں ہے سیدنا حذیفہ، ہر روز اپنی ماں کو آ کر حدیث سناتے ہیں، اللہ کے رسول سے جو سن کے آتے ہیں اپنی ماں کو سناتے ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے حذیفہ آج 3 دن ہو گئے ہیں تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں گئے، تم نے کوئی حدیث نہیں سنائی مجھے آ کے؟ کہتا ہے ماں مصروف ہوں، چلا جاؤں گا۔ آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیف تصبر یا حذیفہ، اے حذیفہ تو نے 3 دن بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے سے صبر کیسے کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، دین کو سنتے ہیں، تیری زبان سے ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے، تو نے اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے سے، آپ کی بارگاہ میں جانے سے صبر کیسے کیا ہے؟ ان کو کتنا حرص تھا، دین کے علم کے لیے کیسی دلچسپی تھی۔ اسی طرح کی ایک عورت ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی، کبار محدثین میں سے ہیں۔ آپ کی ماں وہ آپ کو کیا کہا کرتی ہے؟ کہتی ہے احفظ الحدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر، تجھے ہر حدیث کے یاد کرنے کے عوض، ہر حدیث کے حفظ کے عوض تحفہ کے طور پر میں 1 دینار کو عطا کروں گی۔ وہ کیسی عورتیں تھیں، ان کو دین سے کیسی دلچسپی تھی، دین کے معاملات سے کیسی دلچسپی تھی، دین کے معاملات کے ساتھ کیسی وابستگی تھی۔ آج ہماری خواتین کا کیا کردار ہے؟ آج ہماری خواتین بھی غور کرنا چاہیے، ان کو، ہمارے مردوں کو غور کرنا چاہیے۔ ان کے لیے نمونہ کوئی اداکارائیں نہیں ہیں، کوئی ماڈلز نہیں ہیں، ان کے لیے نمونہ یہ اسلام کی عظیم خواتین ہیں اور ان کے کردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ کے اندر لوگ مال کو پیش کر رہے ہیں، جہاد کے لیے مال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اپنے ننھے سے بچے کو، بالکل ننھے سے بچے کو پیش کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا، یہ میرے کس کام آئے گا؟ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کچھ نہیں، میرا یہ ننھا سا بیٹا ہے، جب بھی کوئی آپ پہ وار کرے تو اس میرے ننھے سے بیٹے کو اس کے آگے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا۔ اسی اخلاص کی وجہ سے شاید اللہ رب العزت ہمیں جنت کو عطا کر دے گا۔ اپنے بیٹوں کو، اپنے پھولوں کو، اپنے ننھے سی اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہی ہیں۔ اور وہ کیسی عورتیں؟ سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر موجود ہیں، کہا دشمن نے حملہ کیا، صحابہ کو غلط فہمی ہوئی، صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، ام عمارہ دشمنوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتی ہے، وہ آگے دوڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتی ہے، لپکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، کہا جب میرے ارد گرد میں دیکھتا کوئی اور نہیں تھا تو میں دائیں دیکھتا، میں کبھی بائیں دیکھتا، کبھی آگے دیکھتا، کبھی پیچھے دیکھتا، جہاں دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی۔ ام عمارہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر 11 زخم لگے،
ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہتے ہوئے کیا کہا؟ کہا تیرے سا بہادر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تجھ سا بہادر بھی کوئی ہوگا؟ اور کہا بتلا کیا چاہتی ہے، کیا مانگتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی کچھ نہیں ہوں، صرف جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اٹھایا، کہا اللہ اس کو میرا ساتھ جنت کے اندر عطا کر دے۔ ام عمارہ کیا کہتی ہے؟ ام عمارہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میری زندگی میں کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں ہے۔ کیسی کیسی خواتین تھی وہ، دیناریہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے۔ آج ہمیں اپنے رشتہ داریوں سے پیار ہے، میں نے بڑی مثالیں دیکھی، دین سے محبت کرنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا شوہر وہ دین کے راستے کے اندر لگا ہوا ہے، وہ ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے، بڑی خوش بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایمان کمزور ہے نا ہمارا، جب معلوم پڑتا ہے اب بھائی کی جان خطرے کے اندر ہے تو وہ خود کہنے لگتی ہیں بس تھم جا، یہاں پر رک جا، ٹھہر جا۔ لیکن دیناریہ تیرے ایمان کا عالم کیا ہے؟ احد کے اندر 4 رشتہ دار شریک ہیں، بھائی شریک، بیٹا شریک، شوہر شریک، آپ کا باپ شریک ہے۔ آنے والا آتا ہے، مدینہ کے راستے میں کھڑی ہے، جنگ کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے۔ آنے والا کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں، بتلاؤ شیما کے بھیا کا کیا حال ہے؟ آنے والا آیا، کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں، بتلاؤ آمینہ کے لال کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے بتلایا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، کہا اپنے شوہر کی پرواہ نہیں، بتلاؤ عائشہ و خدیجہ کے سر کے تاج کا کیا حال ہے؟ اسی طرح آنے والا آیا، کہا تیرے 4 رشتہ دار کٹ گئے ہیں، کہا مجھے ان 4 رشتوں کی پرواہ نہیں ہے، بتلا کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ اسی آسنا میں اللہ کے نبی کی سواری کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کے دندان شہید ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں۔ آج ماؤں بہنوں تمہارا کیا کردار ہے، میرے بھائیوں تمہارا کیا کردار ہے؟ ماؤں بہنوں کا خاص ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع مائیں اور بہنیں ہیں۔ آج ضرورت ہے اس عمر کی کہ وہ بھی انہی جیسا، ان صحابیات کریمات جیسا، جن کا ایمان پہاڑ کی ہمالیہ کی بلندی کے مانند تھا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج یہ مائیں اپنے بچوں، اپنی اولادوں کے اندر، اگر اپنے سینوں میں ایمان ہوگا تو اپنے بچوں، اپنی اولادوں کے اندر داخل کریں گی، ان کے سامنے صحابیات کریمات کی سیرت و کردار ہوں گے، تبھی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابیات کے ایمان کی روشنی کے اندر اپنی اولادوں کے سینوں کے اندر بھی اس ایمان کو داخل کرنے کی کوشش کریں گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج امت کی مائیں صحابیات کریمات والے ایمان کو اپنا لیں، اس ایمان سے وابستہ ہو جائیں، اپنی اولادوں میں ایمان کو داخل کر دیں، تو پھر کوئی بھی بدبخت جو کسی بھی معنی کے اندر دین پہ نقب لگانے والا ہو، چاہے وہ کوئی الہاد کی دعوت دینے والا ہو، چاہے انکار حدیث کی طرف بلانے والا ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسا صحابہ کرام کا گستاخ ہو، ان سب کو جرت نہیں ہو سکتی ہے
کہ وہ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت کے نوجوانوں کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی بھی فتنہ پرور، کوئی بھی نقب لگانے والا، کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی بھی دین کے خلاف سازش کرنے والا، جب بھی اس کی سازش منہ کھولے گی وہ اپنی سازش کا تیر چلائے گا، تو امت مسلمہ کی ان تربیت، ان ماؤں کی تربیت کے اندر پلنے والے وہ نوجوان، ان کے سینوں کے ایمان کی حرارت کے ساتھ وہ گمراہی کا تیر ہواؤں کے اندر تحلیل ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ آج ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے، ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ صرف یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور دین کے ساتھ امت کے نوجوانوں، امت کی ماؤں، امت کی بیٹیوں، امت کے بچوں، امت کے بڑھوں کا رشتہ، تمسک، محبت بہت مضبوط اور شدید ہونی چاہیے۔ کس طرح کی شدید ہونی چاہیے؟ اور یہ یاد رکھنا، تاریخ بری پڑی ہے۔ میں نے صرف صحابیات یا ایک آدھی بات سلف صالحین کے اندر سے پیش کی ہے۔ حال ہی کے اندر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی عافیہ صدیقی، وہ اس کا ایمان اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے ایمان کی نشانی پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کیسا کردار پیش کیا؟ ایسا کردار پیش کیا کہ دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور آج تک وہ کفر اور طاغوت کی جیلوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے ظلم، ان کی بربریت کو سہ رہی ہے۔ اور ہماری بہن جس نے مروت الشربینی، جس نے صرف پردے کی حفاظت، اس کی حرمت کی پاداش کے اندر اور صحابیات کے طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے کہ جب کائنات کے امام نے کہا تھا کنارہ کنارہ ہو کے چلا کرو، اپنے آپ کو بچا کے چلا کرو، تو صحابیات اس قدر کنارے کنارے ہو کے چلتی ہیں کہ آپ کے کپڑے، آپ کے جسم دیواروں کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے چھل جاتے ہیں۔ انہی کے ایمان کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ہماری اس بہن شرمینی نے صرف پردے اور پردے کی حرمت، اس کی حفاظت کی پاداش کے اندر اپنے سینے، اپنے پیٹ کے اندر جس وقت وہ حاملہ بھی تھی، خنجر کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن کائنات کے امام اور کائنات کے رب کے عطا کرتا اس پردے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ امت کی ماں، امت کی بیٹی وہ ہے جو دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر کٹنا تو گوارا کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عطا کردہ دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری امت کی ان بیٹیوں کو، صحابہ کرام کی ان بیویوں، ان بیٹیوں، ان ماں، امت کی ان عظیم ماں جیسا ایمان عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔